یہ آپ کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہ اجتماع ذکر منعقد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے ایک دو پہلو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں تجلی الیقین میں جہاں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، وہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ایک دلیل یہ دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے لامتناہی ہونے کی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، کہ میں نے جب شیخین کی یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر لکھنا شروع کیا تو لکھتے لکھتے یہ 90 جز بن گئے، یعنی 90 اجزاء کے اندر میں نے ان کی فضیلت کو لکھا۔ تو اس پر فرمایا کہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کے فضائل کی کسی نہ کسی جگہ جا کے انتہا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات یہ مخلوق کے اعتبار سے لامتناہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ تمام فضائل نہ یاد ہو سکتے ہیں، نہ احاطے میں لائے جا سکتے ہیں، یعنی شیخین کے بھی، اور اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، تو ایک دو باتیں ہی اس حوالے سے ذکر کی جا سکیں گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بنیادی خصوصیت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کامل متبع ہونا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ مکمل طور پر اتباع پیروی کرنے والے، یعنی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والے تھے، اور اس کے لیے آپ کو کسی تکلف کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یعنی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ بندے کو اسے اختیار کرنے میں تکلف کرنا پڑتا ہے، اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بندہ بتکلف اختیار کر کے اس پر عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی عادت بنتے ہیں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی فطرت کے اندر شامل ہوتی ہیں، اس کی طبیعت میں شامل ہوتی ہیں، اسے اس میں کسی چیز کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب یہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محبوب آپ اخلاق کے بلند درجے پر موجود ہیں، اس پر تمکن رکھتے ہیں، اس پر قادر ہیں، یعنی آپ کو اچھے اخلاق اختیار کرنے کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں، بلکہ خود بخود آپ کی طبیعت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ اچھے اخلاق کو اپناتے اور اچھے اخلاق کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طبیعت کے اندر یہ چیز رچی بسی تھی کہ خود بخود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو آپ اختیار کیا کرتے تھے، تکلف کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے، دو حدیثوں کے ذریعے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں ابتدا کے اندر باب بدء الوحی میں امام بخاری ایک تفصیلی حدیث لے کر آئے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کا ذکر کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کس طرح وحی کی ابتدا ہوئی۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، 2 مرتبہ منع کیا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ انہوں نے دبایا، پھر بولا، پھر پڑھنے کا حکم، پھر پڑھنے کی عرض کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر منع کیا، پھر انہوں نے دبایا، پھر انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 5 آیتوں کی تلاوت کی۔ تو چونکہ قرآن کے اندر ایک مانوی بوجھ موجود ہے جس کے بارے میں قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کے خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کا نزول ہوتا تو جسم اطہر پر اس کا اثر نظر آیا کرتا تھا، چہرہ مبارکہ یہ مخمور ہو جایا کرتا تھا، محمور ہو جایا کرتا تھا، سرخ ہوتا، اور پسینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت کے ساتھ آتا تھا۔ تو پہلی دفعہ جب وحی نازل ہوئی تو اس کا بہت زیادہ بوجھ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک کندھے ہیں اس کے درمیان کا گوشت یہ پھڑ پڑا رہا تھا۔
اس حال میں آپ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے کر آئے. انہوں نے آپ کے حکم پر آپ کو چادر اڑائی اور اس کے بعد سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور کہا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر خوف ہوا کہ یہ بوجھ میں برداشت کیسے کروں گا. جب بوجھ برداشت نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اس چیز کو اٹھا نہ سکے. اس بات کا خوف پیدا ہوا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ جملے ارشاد فرمائے. حالانکہ اس وقت تک کوئی اسلام کا اظہار نہیں ہوا تھا، کوئی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت تک ظاہر ہے کہ ایمان لے کر نہیں آئی تھیں، کیونکہ ابھی ایمان کی نوبت ہی نہیں آئی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی جو سیرت تھی اس پر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند جملے ارشاد فرمایا عرض کی کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا. یعنی آپ کو عزت ہی عزت ملے گی، بلند مقام ہی ملتا رہے گا. آپ کو اللہ تبارک و تعالی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس بوجھ کو اٹھا نہ سکیں. پھر کہا وجہ کیا بیان کی، انک لتصل الرحم، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کما نہیں سکتا اس کو کما کر آپ دیتے ہیں. وتکسب المعدوم، لوگوں کو آپ معدوم چیزیں دیتے ہیں، یعنی اخلاق کریمہ عطا کرتے ہیں، یا جو کمانے کے لائق نہیں اسے کمانے کے لائق بناتے ہیں. وتقری الضیف، مہمان نواز ہیں، کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں آنے والے مصائب کے اوپر آپ مدد کرتے ہیں، یعنی اس کو برداشت کرتے ہیں. یہ چند اوصاف، چند باتیں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں. جب یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، آپ کا مرتبہ یہ بلند و بالا ہی ہونا ہے. اب اس کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کتاب صحیح بخاری کے اندر آپ باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے اپنے والدین کو دین کو اختیار کرتے ہوئے ہی دیکھا. یعنی جب مجھے شعور آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین مسلمان ہی ہیں، یعنی میں نے جو ہوش سنبھالا ہے وہ ایمان کی حالت میں ہی ہوش سنبھالا ہے. اور پھر سعادت بیان کرتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس میں صبح و شام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں، ہر روز ہمارے یہاں تشریف لے کر آیا کرتے تھے. پھر فرماتی ہیں کہ جب مسلمانوں پر آزمائشیں سخت ہو گئیں کفار کی طرف سے کہ وہ عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ آپ حبشہ کی طرف چلے جائیں. اجازت ملی تھی کہ جو مسلمان ہجرت کر سکتا ہے حبشہ کی طرف وہ حبشہ کی طرف چلا جائے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ آپ بھی حبشہ میں چلے جائیں اور وہاں جا کر سکون کے ساتھ عبادت کر سکے کہ یہاں تو یہ عبادت کرنے نہیں دیتے. اس ارادے سے آپ اپنے گھر سے نکلے. جب آپ برکل غیمات کے مقام پر پہنچے تو وہاں کفار کا ایک سردار، ایک سربراہ یہ ان کو ملا جس کو ابن دغینہ کہا جاتا تھا. ابن دغینہ اس کو کہا جاتا تھا. اس کی ملاقات ہوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے. اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، اللہ کی زمین وسیع ہے، کسی اور مقام پر جاؤں گا اور سکون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا. اور ساری باتیں بیان کی کہ اس طرح کفار جو ہے وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. اس پر اس ابن دغینہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائے کہ اس نے کیا کہا. اس نے کہا کہ فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرَ لَا يَخْرُجْ وَلَا يُخْرَجْ، یعنی اے ابو بکر آپ کی ذات کی طرح کی جو شخصیت ہے، جیسی آپ کی شخصیت ہے ایسی شخصیت نہ خود کہیں سے جاتی ہے نہ اس کو نکالا جاتا ہے.
یہ جہاں ہو وہاں پر سردار ہوتی ہے، لوگ اس کے وجود کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں، اس کو باہر نہیں نکالا جاتا۔ پھر اس کے بعد اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف بیان کیے کہ آپ کو کیوں نہیں نکالا جائے گا، آپ کیوں اسی مقام پہ ٹھہرے رہیں گے کہ آپ سادات میں سے ہیں، آپ عزت والے ہیں۔ اس نے کہا کہ انک تکسب المعدوم وتصل الرحمہ وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یعنی جو اوصاف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جو کمانے کے لائق نہیں ان کو کما کر دیتے ہیں، کمانے کے لائق بناتے ہیں، اخلاق کریم عطا کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، حق کی راہ کے اندر آنے والی مصیبتوں کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں ابن دغینہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بھی بیان کی کہ آپ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ وہ ایمان والا نہیں تھا بندہ، لیکن اس کے باوجود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر وہ یہ حال دیکھتا تھا، اس نے بیان کیا۔ وجہ کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کے اندر پورے ڈھلے ہوئے تھے۔ اگرچہ کہ یہ جتنی بھی صفات بیان کی گئیں، صدیق اکبر کا تقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر ہر چیز دیگر مخلوق سے اعلیٰ و ارفع پائی جاتی ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف کو کیسے اپنائے ہوئے تھے کہ اس نے بلا تعمل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں بیان کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کامل عمل کرنے والے تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسی صحبت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی، ایسی صحبت کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب نہیں ہوئی۔ ہر مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کی سیرت طیبہ کا ہمیشہ مطالعہ کرتے رہے، دیکھتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اس کا علم رکھنے والے تھے اور سب سے زیادہ اس پر عمل کرنے والے تھے۔ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دوستی ہوئی وہ 16 سال کی عمر کے اندر ہوئی، کہ آپ 16 سال کے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 18 سال کے تھے۔ اس عمر میں آپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی ہوئی، یعنی ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے بھی تقریباً 22 سال پہلے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ لیکن بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ساتھ رہنا تھا یہ صرف 16 سال سے نہیں تھا، بلکہ یہ عالم ارواح سے تھا، کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ الارواح جند مجندہ، کہ روحیں جو ہیں یہ گروہ در گروہ ہیں، وہاں جو آپس میں ملی ہوئی تھیں دنیا کے اندر آ کر بھی آپس میں الفت و محبت رکھتی ہیں، ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور وہاں جو ایک دوسرے سے متنفر تھیں وہ یہاں پر بھی ایک دوسرے سے متنفر رہتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کس قدر التفات تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ کس قدر مائل رہا کرتے تھے، ملاقات کے لیے کیسے بے چین رہتے تھے، یہ تو انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ قاضی ابو الحسین احمد بن محمد الزبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب معالی الفرش الی اوالی العرش میں اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد انصار اور مہاجرین موجود تھے، انصار مہاجرین سب موجود تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ وعائشتک یا رسول اللہ انی لم اسجد لصنم قط، یا رسول اللہ میں نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ پہلے قسم کھائی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی اور پھر اس کے بعد عرض کی کہ میں نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی قسم کھا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ آپ اتنا عرصہ زمانہ جاہلیت کے اندر رہے ہیں، اتنا عرصہ زمانہ جاہلیت میں رہے، اسلام لانے سے پہلے اتنا وقت آپ کا تو گزرا ہے اس کے اندر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ابو قحافہ یعنی میرے والد، انہوں نے ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بت خانے میں لے آئے جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، اور مجھے کہنے لگے کہ یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، لہذا ان کو سجدہ کرو، اور خود وہاں سے آگے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ان بتوں کے قریب ہوا اور میں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، فاطعمنی، مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، تو میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے پہناؤ، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس کو اٹھا کر اس بت کے اوپر مار دیا جس سے وہ بت گر پڑا، اور کہا اس کو کہ اگر تو بچا سکتا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے، اگر تو خدا ہے۔ مارا اس بت کو پتھر، وہ بت گر گیا۔ تو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ قریب کھڑے تھے، آگے نکل گئے تھے، وہ آئے اور لے کر گھر پہنچے اور سارا معاملہ جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو بیان کیا کہ اس طرح انہوں نے کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ ذرا بتائیے تو صحیح، آپ کو ندا کیا دی گئی تھی؟ ماں نادا، کیا چیز آپ کو بتائی گئی تھی، کس چیز کی ندا دی گئی تھی؟ تو پھر آپ کی والدہ نے وہ مشہور اشعار پڑھے کہ جب یہ پیٹ کے اندر تھے تو مجھے یہ آواز آئی کہ یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق، کہ اے اللہ کی سچی باندی، تجھے ایک مبارک بچے کی بشارت ہو، اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب الرفیق، کہ ان کا نام آسمان میں صدیق ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ان کے ساتھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بیان کر کے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ صدق ابو بکر، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا، وصدقہ 3 مرات، اور 3 مرتبہ آپ کی تصدیق کی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا، آپ کا ساتھی ہونا، یہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی لکھ دیا جا چکا تھا اور بیان کر دیا جا چکا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابی ہیں۔ یہاں پر ایک وضاحت اور سنتے چلیے کہ ایک جملہ، یعنی یہ تو اہل سنت کا موقف ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تردی یعنی رضی اللہ تعالی عنہ استعمال کیا جائے گا، کوئی صحابی اس سے خارج نہیں۔ قرآن و حدیث سے ائمہ کے اقوال جو ہیں اس پر دال و شاہد ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے اللہ راضی ہوا اور ان کے ساتھ تردی یعنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا جائے گا۔ البتہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام کے ساتھ آپ نے عام طور پر جملہ سنا ہوگا کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم کیا، عزت والا کیا۔ یہ عمومی طور پر حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ معروف ہے، لیکن حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الفتاوی الحدیثیہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلاف میں یہ جملہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا تھا۔ اور وجہ اس کی یہ بیان کی، اعلی حضرت نے بھی بیان فرمائی اور ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان فرمائی کہ یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے وہ زمانہ پایا کہ جو جاہلیت کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں بھی ان دونوں ہستیوں نے کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ یعنی ویسے تو آپ کو دیگر بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، جیسے حضرت نعمان بن بشیر ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں
رضی اللہ تعالی عنہما کہ یہ انصار و مہاجرین کے یہاں سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کبھی زمانہ جاہلیت پایا ہی نہیں، انہوں نے اسلام ہی اسلام پایا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں ہستیوں نے زمانہ جاہلیت پایا، کفار کا دور پایا، لیکن اس کے باوجود کبھی بت کے آگے انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو، ان کی پیشانی کو مکرم کیا، عزت والا رکھا کہ اس زمانے میں بھی کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکی۔ تو یہ دونوں کے لیے علماء استعمال کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی خاص ہو کر رہ گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں واحد آپ کی ذات گرامی ہے جس کے بارے میں صحابی ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ویسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد یہ 1 لاکھ سے زائد تھی، بعض کے مطابق 1,12,000، بعض کے مطابق 1,10,000، بعض کے مطابق 1,24,000 تھے۔ لیکن کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں باقاعدہ اس کو قرآن پاک میں صحابی کہا گیا ہو، آپ کا ساتھی کہا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بہت ساری خصوصیات بعض صحابہ کی ہیں، کسی کا نام لیا گیا تو کسی کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کو قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا گیا۔ مشہور جو آپ کا واقعہ ہے کہ غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب آپ حاضر ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو اس واقعے کا قرآن پاک میں سورہ توبہ میں جب ذکر کیا تو اس میں الفاظ ہیں کہ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب آپ نے اپنے ساتھی یعنی اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، نہ ڈرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں صاحبی سے ہے بالاتفاق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرار دیا ہے۔ تو فقہاء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کہ وہ قرآن کی نص کا انکار کرنے والا ہے۔ ساری زندگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کا وصال ہوا تو دفن بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے۔ یہاں بہت خوبصورت نقطہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی میں سے دوسری مرتبہ ہم تمہیں نکالیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں عطا خراسانی نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب بندے کی ولادت ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، اس کا وجود بنایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں جو مٹی داخل کی جاتی ہے وہ مٹی اسی مقام سے اٹھائی جاتی ہے کہ جہاں اس نے دفن ہونا ہے، جو اس کی تدفین کا مقام ہے، دفن ہونے کا مقام ہے، وہاں سے مٹی اٹھا کے یہ داخل کی جاتی ہے۔ تو علماء یہاں بڑا خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ظاہری وجود بنا، بشری وجود بنا، اس میں بھی یہ عناصر سارے موجود تھے، اور جو یعنی انسان کی تخلیق کے اندر عناصر استعمال کیے جاتے ہیں وہی استعمال کیے گئے، مٹی بھی اس میں استعمال کی گئی، تو مٹی اسی مقام سے اٹھائی گئی جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہونی تھی، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دفنایا جانا تھا، اور صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مٹی بھی اسی مقام سے اٹھائی گئی۔ تو یعنی تینوں کا جو مقام ولادت یعنی جس جگہ کی مٹی سے تخلیق ہوئی یہ ایک ہی تھا، اسی لیے تینوں اسی مقام کے اوپر آ کے مدفون ہوئے۔ تو قیامت تک بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد یہی نہیں کہ قیامت تک رہیں یعنی قبر سے اٹھیں تو الگ ہو جائے، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اول من تنشق عنہ الارض، کہ سب سے پہلے زمین مجھ پر کھولی جائے گی، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، ثم ابو بکر ثم عمر، پھر اس کے بعد حضرت عمر، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر، پھر اس کے بعد حضرت عمر، یہ باہر آئیں گے۔ اور بعض روایتوں میں کہ ہم یوں ہی حضور علیہ السلام باہر تشریف لے کر آئے تو ایک ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، دوسرا حضرت عمر کے ہاتھ میں تھا، فرمایا کہ اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے، تو قیامت میں بھی ساتھ رہے گا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، یعنی آپ جس طرح غار کے اندر میرے صاحب تھے، میرے ساتھی تھے، اسی طرح فرمایا کہ آپ حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھی ہوں گے۔ یعنی ویسے تو حوض کوثر پر ہر مسلمان کو، ہر مومن کو آنا نصیب ہوگا، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود ہوں گے، خلفائے راشدین یہ اہتمام کے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں پر بھی شان الگ ہوگی کہ ایک منفرد اور انوکھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، حالات پر غور کرتے جائیں تو سب سے بڑھ کر جو آپ کو سعادت ملی وہ یہ ملی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ رہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صحیح قول ہے صحابیت کا کہ صحابی ہوتا کون ہے، تو اس میں صحیح قول کے مطابق صرف اور صرف ایک نظر ایمان کی حالت میں بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے تو وہ مومن ہو جاتا ہے، وہ صحابی ہو جاتا ہے کہ ایمان کی حالت میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اسی پر وہ ثابت قدم رہا تو وہ صحابی بن گیا۔ بعض نے یہ کہا کہ اتنا عرصہ رہے، لیکن صحیح قول کیا ہے کہ ایک نظر بھی دیکھا یا حضور علیہ السلام نے دیکھا تو اس صورت میں وہ صحابی ہو گیا۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی جو عظمت اور آپ علیہ السلام کو دیکھنے کی جو برکت ہے، اس کا حاصل یہی ہے کہ ایک مرتبہ دیکھ لے تو یہ برکت حاصل ہو جائے کہ وہ صحابی بن جائے۔ تو جو ایک نظر دیکھ لے وہ صحابی ہو جاتا ہے، تو جو اتنا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا۔ اچھا، اب میں جو سیرت پر بات کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر آپ کامل ڈھلے ہوئے تھے، تو آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ جب کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، الفت رکھتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ہر فعل، اس کے ہر عمل کو اپنائیں، اس کے انداز کو اپنائیں، اور بسا اوقات ان کا انداز اس کے انداز میں اتنا ڈھل جاتا ہے کہ دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، بہت الفت رکھا کرتے تھے۔ جب آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتے تو اس کے ادب کے بہت سارے واقعات کتابوں کے اندر درج ہیں، لیکن ایک بات کتاب کے اندر یہ درج ہے کہ آپ اپنے پیر صاحب کی صحبت میں رہتے، ان کے انداز کو اختیار کرتے، تو بسا اوقات جب دونوں کسی مقام سے آتے تو دیکھنے والا صرف اتنا فرق کر سکتا تھا کہ سیدنا آل رسول مہریروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر بڑی ہے اور اعلی حضرت کی عمر چھوٹی ہے، باقی اس کے علاوہ ان کے انداز و اطوار کے اندر کوئی فرق ہی نہیں ہو پاتا تھا، دونوں ایک سے ہی لگتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت الفت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس چیز کے اندر ڈھال دیا تھا۔ تو اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اپنے آپ کو مکمل ڈھال چکے تھے، اور جو اس طرح کا بندہ ہو وہ سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل سیرت کو دیکھتے رہے، 16 سال کی عمر سے دیکھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کو جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، تو معلوم ہو گیا آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق اور سچ فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام آپ کی شان و عظمت کو اس طرح بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی سے بھی اسلام کے بارے میں گفتگو کی تو اس نے مجھ پر انکار کیا اور اس نے گفتگو کے لیے وقت مانگا کہ میں مراجعت کروں، میں دیکھوں
کسی نے معجزہ طلب کیا، کسی نے اس حوالے سے گفتگو کی، تو کسی نے انکار کر دیا کہ ہم آپ پر ایمان لے کر نہیں آتے. فرمایا الا ابن ابی قحافہ، سوائے ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. فانی لم اکلمہ فی شیء الا قبلہ وسارع الیہ، کہ میں نے ان سے جب بھی کسی بارے میں گفتگو کی تو انہوں نے فوری طور پر اس کو قبول کیا اور تیزی کے ساتھ اس کو اختیار کیا. تو آپ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو کامل طور پر جانتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدق و صفا کو مکمل طور پر جانتے تھے، لہذا ہر بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فوری طور پر تسلیم کیا کرتے تھے. آخری بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ معروف باتیں آپ جانتے ہیں، میں ایک دو باتیں اس حوالے سے دلیل کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان یہ باقی امت سے افضل ہیں، یعنی ان کی افضلیت پر تمام کے تمام علماء متفق ہیں کہ یہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان باقی امت سے افضل ہیں. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اہل سنت کا یہ اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اجمع اہل السنت ان افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، یعنی اہل سنت کا اس کے اوپر اجماع ہے، اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ترین ہستی جو ہے یعنی اس امت میں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر، پھر عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ افضل ہیں. ثم سائر العشرۃ ثم باقی اہل بدر ثم باقی اہل احد ثم باقی اہل البیعۃ ثم باقی اہل الصحابہ، یعنی حضرت علی کے بعد باقی عشرہ مبشرہ یہ افضل ہیں، پھر اس کے بعد اہل بدر افضل ہیں، پھر اس کے بعد اہل احد افضل ہیں، پھر اس کے بعد جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے تھے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان افضل ہیں. اس پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اجماع نقل کیا کہ اس کے پر کیا ہے اجماع، اور 50 کتابوں کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ اس کے پر اجماع ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام لوگوں میں، انسانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد افضل ہیں. صوفیاء کرام کا بھی اس پر اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام لوگوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستی ہیں. بعض لوگ اس میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ فلاں اعتبار سے باطنی خلافت تو ظاہری خلافت، تو صوفیاء بھی اس کے اوپر متفق ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با اعتبار خلافت کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے ویسے ہی افضل تھے، اور دیگر فضائل بھی بکثرت ایسے ہیں کہ جن میں آپ سب سے افضل تھے. التعرف یہ ایک کتاب ہے جس کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا التعرف لما عرف التصوف، کہ اگر یہ تعرف نامی کتاب نہ ہوتی تو تصوف کو جانا ہی نہ جاتا. اتنی اہم یہ کتاب ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اجمع الصوفیۃ علی تقدیم ابی بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم، کہ صوفیاء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے مقدم ہیں، سب سے افضل ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اہل سنت و جماعت کے مذہب کے بارے میں پوچھا گیا کہ نشانی کیا ہے، تو امام اعظم نے اپنا مشہور قول بیان فرمایا کہ ان تفضل الشیخین، تو شیخین کی فضیلت کو بیان کریں، ان کو افضل مان، وتحب الخطنین، اور جو حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ہیں ان سے محبت کر، وتر المسح علی الخفین، اور موضوع پر مسح کو تو جائز قرار دے. یعنی وہاں پر چونکہ نشانی یہ تھی کہ جو دوسرے لوگ تھے وہ موضوع پر مسح نہیں مانتے تھے کہ موضوع پر مسح کرنا درست نہیں، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل سنت کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ اہل سنت کے نزدیک موضوع پر مسح کرنا یہ جائز ہے. تو بہرحال امام اعظم نے اپنا یہ موقف بیان کیا کہ
جو اہل سنت کا موقف ہے وہ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام امت سے افضل ہیں. اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، قرآن و حدیث میں بھی اس کی ادلہ موجود ہیں. قرآن پاک میں جو سورہ واللیل کی آخری آیتیں ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ اس جہنم سے اس ہستی کو دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ تقوی والی ہے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وہ کہ جو اپنا مال اس لیے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس سے پاکیزی حاصل کریں. وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِعْمَةٍ تُجْزَى ان کے اوپر کسی کی کوئی نعمت نہیں، کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا وہ بدلہ ادا کریں. وَلَسَوْفَ يَرْضَى ان قریب ان کا رب ان سے راضی ہوگا. یہ جو فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اس جہنم سے اس ہستی کو دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑھ کر متقی ہے. مفسرین کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے. تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقا فرمایا گیا، اور یہ واحد ہے کہ آپ ہی اتقا ہیں، سب سے بڑھ کر آپ ہی متقی ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کو اور سورہ حجرات کی آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہے. خود اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا کہ سب سے بڑھ کر مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اس ہستی کا ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والی ہے. اور دوسرے مقام پر یہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیان کر دی کہ وہی سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا دونوں آیتوں کو ملا کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑھ کر عزت والے ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں. ٹھیک ہے. حدیث مبارکہ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کی حدیث کئی کتابوں کے اندر درج ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم اس بات پر گفتگو کیا کرتے تھے کہ ہم میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہی جاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کبھی انکار نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی ہے، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے بیان فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ کے اندر 2 جوڑے خرچ کرتا ہے، 2 دینار، 2 درہم، 2 کپڑے کے جوڑے، 2 چپل کے جوڑے، کوئی بھی چیز جوڑا جوڑا جفت وہ خرچ کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو جنت کے دروازے کی طرف بلایا جائے گا داخل کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نمازی ہوں گے ان کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے ان کو باب الزکوٰۃ سے بلایا جائے گا، جو روزہ رکھنے والے ہوں گے ان کو باب الریان سے، روزے والے باب سے بلایا جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی پر کوئی نقصان نہیں کہ اسے کسی بھی دروازے سے بلایا جائے، یعنی مقصد اصلی جنت کے اندر داخل ہونا ہے، چاہے وہ کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے، باب الصلاۃ سے داخل ہو، باب الزکوٰۃ سے داخل ہو، باب الریان سے داخل ہو، باب الجہاد سے داخل ہو، کسی بھی دروازے سے داخل ہو، اصل مقصد تو کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونا ہے. البتہ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے، یعنی اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، اس کی حیثیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ اس دروازے سے بھی بلایا جا رہا ہے، اس دروازے سے بھی بلایا جا رہا ہے، کہ ایسی ہستی ہے کہ ہر ایک چاہ رہا ہے کہ اس دروازے سے ہی جنت کے اندر داخل ہو، ہمارے دروازے سے جنت سے داخل ہو. تو کیا کوئی ایسی ہستی بھی ہوگی، کوئی ایسی شخصیت بھی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم، ہاں ایسی ہستی ہوگی. ارجو ان تکون منہم، اور مجھے امید ہے کہ اے ابو بکر تم انہی میں سے ہوگے، کہ ہر دروازے سے آپ کو بلایا جائے گا. یعنی بلائے تو جائے گا، ایک تو عزت و احترام ہوگا، دوسرا وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے ہر یہ نیک کام کیے ہوئے بھی ہوں گے، روزے رکھنا، جہاد کرنا، نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں آپ نے کی ہوں گی، اس لیے آپ کو ان تمام دروازوں سے
بلایا جائے گا. رب تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان نصیب فرمائے, آپ کی برکت عطا فرمائے. ایک اعلان آخر کے اندر سماعت فرما لیجیے. الحمدللہ عز وجل ایک عرصہ دراز سے ہمارا ایک سلسلہ درس شفا شریف کا جاری و ساری تھا, اور الحمدللہ اس کا درس ہمارا تقریباً مکمل ہو چکا. میں پوری کتاب الحمدللہ یہ ہم مکمل کر چکے, اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ یہ مدنی چینل پر سلسلہ چلتا رہا. انشاءاللہ تبارک و تعالی بروز اتوار شفا شریف کا جو درس ہے اس کا اختتامی درس ہوگا, جس کو ختم شفا شریف کہا جاتا ہے. یہ بزرگوں سے رائج چلتا ہوا آ رہا ہے. تو انشاءاللہ بروز اتوار 10:10 پر یہ سلسلہ ہوگا, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کتاب کا جو اختتام فرمائیں گے وہ استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی چینل پر یہ لائیو بھی دکھایا جائے گا, تو ضرور اس سلسلے کو سماعت فرمائیں, اس کی برکتیں حاصل فرمائیں. رب تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو, ہمارے عقیدے کو محفوظ رکھے, اس کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا, ہو کرم بہر خاک